السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نعمان جے ولاگز۔ آج بات کریں گے آئی ایم ایف کے اوپر کہ بیسیکلی آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان جیسی کنٹری کو یا دوسری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں سے بیشتر اوقات کافی زیادہ ملک ہیں جو آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں، سود پہ آئی ایم ایف ان کو پیسہ دیتا ہے۔ اور آئی ایم ایف بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ جب ہم گوگل پہ جا کے آئی ایم ایف سرچ کرتے ہیں تو سامنے ہمارے یہاں پہ یہ 4تھ آپشن ہے آئی ایم ایف کنٹری انفارمیشن۔ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آئی ایم ایف کے پیج پہ لے جائے گا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایک پیج ہے۔ یہاں پہ آئی ایم ایف کنٹری انفارمیشن میں آپ دیکھیں، الفابیٹک میں اے سے لے کر زی تک آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ ساری کنٹریز شو ہو رہی ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے لون لیتی ہیں اور آئی ایم ایف کے انڈر ہیں۔ ان کے اندر آپ کنٹریز کا نام پڑھنا شروع کریں تو اتنے زیادہ نیمز ہیں، جن میں سے بھی یہ آپ کے سامنے سری لنکا شو ہو رہا ہے، جس کا بھی حال ہی میں جو ہے وہ دیوالیہ ہوا ہے۔ یہ دیکھتا ہے ان ملکوں کو زیادہ جن کے معاشی حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، وہاں پہ یہ اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے، یہ پیسہ اپنا لگاتا ہے ان ملکوں کے اندر اور وہاں سے جو ہے وہ نفع حاصل کرتا ہے، لیکن یہ دیتا سب کو سود کے اوپر ہی پیسہ ہے۔ اسلامک کنٹریز ہیں وہ سود پہ پیسہ اٹھاتی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اسلامک ممالک جو ہیں، کنٹریز جتنی بھی ہیں، آپ ان کے حال حوال اٹھا کے دیکھ لیں، سود پہ کوئی بھی کنٹری جب پیسہ اٹھاتی ہے تو وہ اس کی جڑوں کو نیچے سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے آئی ایم ایف۔ اب ان کا پروجیکٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ 1 سال میں 2 سال میں یا 6 ماہ میں کوئی ایسا انہوں نے اپنا ایک سینیریو بنا لیا ہو کہ ملک کی جڑوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کر دے۔ آہستہ 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 کرتے کرتے یہ 5-10 سال 15 سال 20 سال اور یہ سب کنٹریز کے ساتھ معاہدہ بھی 20 سال 25 سال 50 سال کا کرتے ہیں۔ ان کا معاہدہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بھی انہوں نے ابھی آج پیسے انویسٹ کیے ہیں تو یہ نفع بھی اٹھا لیں اور سود بھی جو ہے وہ لینا۔ پیسہ ان کو ان کی قسط کے اوپر سود ادا کرنا پڑتا ہے اور ان کا اصلی پیسہ جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ادارے آپ کے جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملک جو ہے وہ اپنے اداروں کے سر پہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اتنے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں سود دے دے کر، اور اصل جو ان کی رقم ہے وہ وہیں پر واپس رہ جاتی ہے۔ اب آپ آ جائیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر کہ اس کی اکانومی کتنے سال کے اندر ڈیفالٹ کی ہے۔ یہ 1-2 سال کے اندر نہیں، ان کا ایک معاشی پلان تھا پورا، انہوں نے آپ کو پلان دیا۔ آپ کے جو ظالم حکمران ہیں جو سوٹ بوٹ پہن کر اور بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قرضہ مانگنے جاتے رہے آئی ایم ایف سے، کوئی بھی حکومت آئی ہے اس نے آئی ایم ایف سے قرضہ ضرور لیا ہے، کسی نے کم لیا ہے، کسی نے زیادہ لیا ہے اور کسی نے بہت ہی زیادہ لیا ہے۔ پچھلے 3-3.5-4 سال جو عمران خان صاحب کے گزرے ہیں، قرضے تو انہوں نے بھی لیے ہیں، لیکن انہوں نے 3 سال کے اندر 3.5 سال کے اندر مہنگائی اتنی کر دی ہے جو پچھلے 15 سال کے اندر ہوئی تھی۔ اب پاکستان اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ اس کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر نظر ڈالیں۔ یہاں سے میں نے یہ forex.pk کا پیج کھولا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ڈیٹ اس کے اوپر 30 جولائی ہے۔ ڈالر کا آپ بینک کا ریٹ چیک کریں جو 250 شو کر رہا ہے، 250۔ یہاں پہ یہ ساری کرنسی آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی کرنسی کتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، اور اس حساب سے انڈین روپی جو ہے وہ 2.12 کا ہے پاکستان کی کرنسی کے حساب سے۔ کویت کا جو دینار ہے وہ 780.78 کا شو کر رہا ہے۔ اسی طرح نیچے ڈالر جو ہے وہ 250 کا شو کر رہا ہے، لیکن یہ آپ کو جو ہے نا وہ ریٹ بتا رہا ہے جو اس ٹائم ایکسچینج ریٹ ہیں۔ باہر جو ہے وہ کرنسی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں، ڈالر تو خیر مل ہی نہیں رہا۔ تو دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ اور باقی کرنسی کا ریٹ آپ کے پیسے کے حساب سے جو پاکستانی روپی کے حساب جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال کے اندر، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور عوام سے تو یہ متبادل ٹیکس وصول کر رہے ہیں، عوام کے اوپر جو بھی یہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں، خواہ کسی بھی انڈسٹری کسی بھی سیکٹر کے اندر جبراً بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جیسے اب حال ہی کے اندر پراپرٹی کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ فائلر کا ٹیکس جو ہے وہ ٹرانسفر کا 1% تھا، انہوں نے اٹھا کے 2% کر دیا ہے، اور نان فائلر کا جو ہے 5 سے 6% ٹیکس لگایا، جو انتہائی ظلم ہے۔ اگر لگا دیے بجلی کے بلوں کے اندر انہوں نے انتہائی زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں، چاہے وہ سیل ٹیکس کا نام ہو، سپر ٹیکس کا نام ہو،
وہ آپ کو ایک ظالمانہ طریقے سے وصول انہوں نے کر لینا ہے. بل کے اندر ٹیکس لگ کے آ گیا ہے, انٹرنیٹ کے اندر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے ہیں, ہر چیز کے اوپر ٹیکس اور ٹیکس بس لگتا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ لوگ غور کریں عوام اس چیز کے اوپر کہ ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے نا, پرانے ہمارے بڑے ہمیں سناتے تھے کہ پاجی ٹینکی دے تھلے پہلے سوراخ تے بند کرو, پھر وہ اندر پانی پاؤ گے تو پانی جمع ہوئے گا نا. تو وہ سوراخ آپ نے بند کیا نہیں ہے, وہ نیچے سے نکلتا جا رہا ہے, آپ اتنا اوپر جتنا مرضی پانی اس کے اندر ڈالتا جائیں تو ٹینکی آپ کی بھرے گی نہیں. اور آپ 50 سال لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ کی عیاشیاں اور آپ کے معاملات ختم نہیں ہوں گے. کوئی ایسا غیرت مند انسان آ کے بیٹھے گا نہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے. عوام کی سپورٹ کن لوگوں کے ساتھ ہے, اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیں عوام کو آپ جب سمجھانے کے لیے جاتے ہیں نا کہ بھئی آپ دیکھیں جی انہوں نے پچھلے 3-4 سال میں کیا کیا ہے, تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے تو 25 سال حکومت کی ہے. تو بہتری جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نہیں آتی کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ بحث کر کے اس کو دبا دیں. ہم نے دیکھنا ہے راستہ ایسا کہ جو بھی کوئی حکمران آتا ہے وہ آ کے ایسی پالیسیز بناتا ہے جو عوام کو 6 ماہ میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیں آپ کون سے حکمران نے ایسی کوئی اچھی پالیسی بنائی ہے جس سے قرضہ کم کرنے میں مدد ملی ہو, جس سے عوام کے اوپر جو ہے بنیادی چیزوں پہ بوجھ نہ ڈالا گیا ہو؟ کوئی ایسا حکمران آج تک آیا نہیں, اور نہ ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے آئے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رعایا کو زیادہ بہتر جانتا ہے. عوام جتنی مرضی ہم بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے لڑائی کر لیں یا اپنی جتنی مرضی منطق پیش کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. پاکستان میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے اور ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارے بارے میں سوچیں, اس ملک کے بارے میں سوچیں. تب ہی جا کے ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ حقیقی معنوں میں کھڑا ہوگا. یہ ہمیں کیا ریلیف دے رہے ہیں, الٹا ہم سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں 3-3 4-4 دفعہ, عوام کی جیبیں بھی خالی کروا رہے ہیں, اور پھر آگے ٹی وی کے اوپر یہی تقریر کر رہے ہیں یہ عوام ٹیکس نہیں دیتی. پر کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا دیر سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں. اور آزادی جو ہے وہ کون سی ملی ہے ہمیں, جیسے ہمیں ہمارے حکمران بتا رہے تھے پچھلے 3.5-4 سال سے کہ پاکستان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اگر حکومت تبدیل ہوگی, پر ایسا کوئی سین نہیں نظر آیا. پاکستان پستہ ہی چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.